السلام علیکم. براق ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں کرن خان اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں شہیر سیالوی جو کہ سیاستدان بھی ہیں اور بلوچستان کے جو ایشوز ہیں ان پر بہت گہری نظر بھی رکھتے ہیں. لیکن آج کی پوڈ کاسٹ میں اسپیشل ڈسکشن جو ہوگی وہ بلوچستان میں، کیونکہ بلوچستان کے اندر جو حالیہ دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، اور خوزدار کا واقعہ جو معصوم جانوں کو نگل گیا اس کے اوپر آج DGISPR نے اپنی پریس کانفرنس بھی کی ہے. اور پریس کانفرنس کے اندر جو سب سے اہم ڈیولپمنٹ تھی کہ جو بلوچستان کے اندر دہشت گردی پھیلاتے ہیں، جتنی بھی تنظیمیں ہیں، جتنے دہشت گرد ہیں، ان کو ایک نیا نام دیا گیا ہے، فتنہ الہندوستان کا نام دیا گیا. اور اگر میں تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتاؤں تو کچھ دنوں پہلے ہماری ملاقات آرمی چیف سے ہوئی تھی، اور اس میں ہمارے ایک کولیگ ہی تھے جنہوں نے بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے آرمی چیف کو یہ سجیشن دی تھی کہ جو بلوچ عوام ہے اس کی عزت مجروح ہوتی ہے اس چیز سے، کیونکہ بار بار جب بلوچوں کے ساتھ دہشت گردی کا ورڈ لگایا جاتا ہے، کیونکہ بلوچ جو قوم ہے وہ بہت بہادر اور بہت اچھی ہے، اور وہ یہ چیز دہشت گردی میں ان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. بھارت اور جو ان کی ایجنسی را ہے وہ سب کچھ کرواتی ہے، تو ان کو نام دینا چاہیے. تو آج DGISPR نے اپنی پریس کانفرنس میں اس کا بتا بھی دیا ہے، اور اس سے پہلے کل بھی اس کا اعلان ہو چکا تھا. آج اسی کے اوپر ڈسکشن کریں گے کہ شہیر مجھے بتائیے گا کہ ہندوستان اور را کی جتنی بھی پراکسیز بلوچستان کے اندر چل رہی ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بہت پرانی. لیکن آج جو DGISPR نے پریس کانفرنس کی، انہیں بہت کھل کر جتنے را کے آپ کہہ سکتے ہیں وہاں پہ انوالومنٹ ہے، لیئرز بائی لیئرز ہر چیز کھل کر ود ایویڈنس ہمارے سامنے رکھی ہے. آپ اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میں آپ کو پچھلے سال کی بات بتاتا ہوں. پچھلے سال بھی نہیں، چند ماہ پہلے ربیع الاول کا مہینہ تھا اور سال پورا نہیں ہوا ایسے، اور ہم لوگ کوئٹہ میں آئی واز لیڈنگ دیٹ ریلی آف 12 ربیع الاول، اور ہمیں خبر ملتی ہے کہ ساتھ ہی 1 گھنٹے کے وقفے پہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پہ دھماکہ کیا جاتا ہے اور لوگ شہید کر دیے جاتے ہیں. اور یہی فتنہ الہندوستان اس میں موجود تھا، فتنۃ الخوارج کے بھی اس سے لنکس ملتے تھے. میں نے اس وقت ایک بات کی تھی کہ دہشت گرد کو نہ مارو، ڈونٹ نیم دا ٹیررسٹ. دہشت، اور اسے مارو بھی نہیں، دہشت گرد کی ماں کو مارو جس کی کوکھ سے دہشت گردی جنم لیتی ہے، وہ ہے ہندوستان. آپ نام لے رہے ہیں جناب BLA کا، BRA کا، BLF کا، یہ تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. ان کو پیدا کون کر رہا ہے؟ ان کے پیچھے قوتیں کون ہیں؟ ان کو کریں. اینڈ تھینکس ٹو DG کہ آج جو انہوں نے ایک اچھی بات کی. کل آپ کے ہی اس پروگرام میں، اس پوڈ کاسٹ میں بیٹھ کے میں نے ایک بات کی تھی کہ، اور میں آئی کنویڈ مائی میسج ٹو چیف منسٹر بلوچستان. ہمارا کوئی 12-14 سال پرانا، مطلب وہ الیکشن نہیں لڑے تھے اس وقت، تب سے پاکستانیت کی ایک اعتبار سے ہمارا ایک رشتہ تھا. اینڈ ایز ویل ایز کور کمانڈر بلوچستان کو بھی میں نے مختلف سورسز سے تھرو میڈیا یہ میسج کنوے کرنے کی کوشش کی کہ اسٹاپ کیپنگ یور چلڈرن کانفیڈینشیل، کہ جی CMH میں ہم اگر دکھائیں گے تو کہیں قوم کا مورال ڈاؤن نہ ہو. جائیں انٹرنیشنل میڈیا کو بلائیں، نیشنل میڈیا کو بلائیں، دکھائیں ہمارے بچوں کے انٹسٹائن جو باہر نکلے ہوئے ہیں، دکھائیں ہماری بیٹیاں جن کی آنکھیں ضائع ہو چکی ہیں، 12 سال سے چھوٹا بچہ جس کی دونوں آنکھیں ضائع ہو گئی اور تاحیات ضائع ہو گئی. دکھائیں اپنے وہ بچے جن کی ٹانگیں ضائع ہو گئی ہیں جب وہ ان کے پڑخچے اڑے تھے. دکھائیں دنیا کو، تاکہ بعد میں کوئی دیس کا غدار، بیرونی آقاؤں کے اشاروں پہ چلنے والا اور NGOs کا پیداوار کوئی بھی مرد یا کوئی بھی خاتون یا کوئی بھی نام نہاد وکیل خاتون اسلام آباد میں پریس کلب کے باہر آ کے رونا پیٹنا نہ شروع کر دے کہ جناب فلانا بندہ مسنگ ہو گیا. میرا آج بہت سمپل سوال ہے، اور وہ سوال ہے کہ ویر از اختر جان مینگل صاحب؟ آپ کیا اب لانگ مارچ نہیں نکالیں گے ان معصوم بچوں اور بچیوں کے لیے؟ ویر از بلوچستان، وہ بلوچ یکجہتی کمیٹی؟ آپ کو صرف تب یاد، کوئی میسج دیکھا، کوئی ٹویٹ دیکھا ان بچوں کے لیے؟ کچھ بھی نہیں. ان کو صرف تب یاد آتا ہے جب جعفر ایکسپریس کے اوپر حملہ کرنے والے دہشت گردوں کی میتیں ہسپتال سے چوری کرنی ہوتی ہیں نا، یہ صرف تب نکلتے ہیں. مجھے یہ بتائیں جی، یہ لوگ صرف یہ کہہ رہے ہیں جی ان کو تو نوبل پیس پرائز بھی مل گیا ایک خاتون کو، اس کے لیے اناؤنس ہوا ہے، تو یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے، اس کا مطلب ہے حق میں. میں نے کہا جی نوبل پیس پرائز پاکستان میں ایک
اس سے پہلے بھی جسے ملا تھا وہ بھی کسی اور کے ایجنڈے پہ ہی ملا تھا, اس سے پہلے بھی جس کو ملا تھا وہ بھی اس ایجنڈے پہ ملا تھا کہ وہ کسی اور مذہب کی ترویج کر رہا تھا ان آرڈر ٹو, بہرحال خیر وہ لمبی ڈبیٹ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ نوبل پیس پرائز اناؤنس کرنے والے کون لوگ ہیں؟ وہی لابیز جو دنیا کے 60,000 بچوں کے قاتل ہیں. وہ لوگ آ کے, اور یہ اس چیز میں تو اب نکل جائے ہماری ریاست, دنیا کو صرف یہ بتا دے کہ یہ کچھ کیا ہے ان لوگوں نے, اب جب ہم کچھ کریں گے تو رونا آپ لوگوں نے نہیں ہے. اور جب سے ہم لوگوں کی ماضی کی غلطیاں تھیں, کشمیر سے ہم تھوڑا سا نکلنا شروع کیا, جوناگڑھ حیدرآباد کی باتیں ذرا سی ختم کرنا شروع کی, کئی ایسے بیچ میں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اگر معاہدے ہوئے بھی ہیں تو ان لوگوں کا بھی احتساب ہونا چاہیے, ان غداروں کا بھی احتساب ہونا چاہیے جو کہتے تھے کہ جناب ٹینکوں میں تیل نہیں بچا. ابھی ہم نے شٹ اپ کال دی نا ہندوستان کو, بہت بڑھیا طریقے سے دی. اور شہیر مسئلہ سارا آج کی دیکھیں, ابھی آج کی پریس کانفرنس آپ نے دیکھی بھی ہے DGISPR نے, ان نے ود پروفس ود ایویڈنس ایک ایک چیز ابھی ان نے بہت پراپر ود آڈیو ویژولز سارے ویژولز دکھائے ہیں کہ کس طرح سے بھارت اور رو کی ایجنسیز بلوچستان کے اندر کاروائیاں کرتی ہیں, کیسے کیسے اکاؤنٹس میں فنڈنگ ٹرانسفر ہوتی ہے. اسلحہ M14 جو ہے شاید پاکستان کے پاس بھی نہیں, وہ اسلحہ کس کا ہے؟ پاکستان کا تو نہیں ہے, کیونکہ پاکستان کے پاس ایسی چیزیں ہیں ہی نہیں. ٹھیک ہے, وہ چیزیں ایویڈنس, اور پھر وہاں پہ آڈیو کال ٹیپنگ ہم نے سنوائی دنیا بھر کو. آپ جو بات کر رہے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ بچوں کو دکھائیں, تو آج ہمارے جو وزیر اطلاعات ہیں وہ وہاں پہ گئے. کل جیسے ہمارے پرائم منسٹر گئے تھے, آرمی چیف خود گئے تھے CMH ہاسپٹل کے اندر ان بچوں کی عیادت کی. 51 لوگ اس میں بس میں شریک تھے, اور اس میں موسٹلی جو تعداد ہے وہ بچوں کی تھی, اور زیادہ تر بچیاں جو ہیں, طالبات جو ہیں, وہ اس انسیڈنٹ کے اندر شہید ہوئی. آپ بات کرتے ہیں کہ ہم کن لوگوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, آرم فورسز کو. یہ بچے کون سے آرم فورسز تھے؟ جنگ میں بھی آپ خواتین اور بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں, تو یہ تمیز ہی ہم بھول چکے ہیں. تو ISPR نے DGISPR نے آج جو ایویڈنس رکھتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں یہ دنیا کو بھارت کا اصل چہرہ دکھانے کے لیے انف ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دنیا کو پتہ ہے, دنیا کو یہ بھی پتا ہے کہ اسرائیل کیا کر رہا ہے, دنیا کیا کر رہی ہے, فری پیلسٹائن کی ٹویٹس کر رہی ہے. بھائی جنگ میری ہے, آپ کی ہے, میری ریاست کی, ہم نے لڑنی ہے, ہماری فوج نے لڑنی ہے, دنیا نے نہیں لڑنی. دس از واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے سنس لاسٹ فیو ایئرس کہ جنگ میری ہے, ہم لڑیں گے. ہم اگر دنیا کو امپریس کرنے لگ جائے نا, وی اسٹینڈ نو ویئر. آپ نے کہا دنیا بھی تو کہیں نہ کہیں آ جاتی ہے نا, دنیا بھاڑ میں جائے جی, دنیا سٹینڈز نو ویئر, دنیا بھاڑ میں جائے, ہمیں دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. دنیا ساری باطل کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے, اور یا پھر دنیا طاقتور کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے, یا جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے دنیا اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے, اور پیسے والا بھی طاقتور کے ساتھ ہی کھڑا ہو جاتا ہے. پوری دنیا بائیکاٹ کر رہی تھی جی, بائیکاٹ اسرائیلی پروڈکٹس, بائیکاٹ امریکن پروڈکٹس. امریکہ نے کیا کیا, 2.5 دن کا دورہ کیا, 3 مسلم ممالک سے $3200 ارب کی جو ہے نا بھتہ وصول کر کے چلا گیا. ہم نے ٹوٹل ملا کے کتنا بائیکاٹ میں سے نقصان پہنچایا ہوگا, $1-2 ارب کا. وہ $3200 ارب آپ سے ولیٹ کے چلا گیا. ہم حج عمرے پہ جاتے ہیں, پیسے دیتے ہیں کہ, اور وہ پیسہ جو ہے وہ جو جتنے میں عمرہ ہوتا ہے اس کی 6 گنا زیادہ ہمارا خرچہ آتا ہے, اور وہ پیسہ اٹھا کے جناب ٹرمپ صاحب کی گود میں رکھ دیا جاتا ہے. یہ معاملہ تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا ہوں, اسرائیلی فورسز کیوں آئی ہندوستان میں, 150 اسرائیلی جو لوگ آئے تھے آپریٹ کرنے کے لیے ڈرونز کو, وہ کیوں آئے؟ دیکھیں تھوڑا سا آج مجھے ٹریبیوٹ پیش کرنے دیں حماس کو. G20 کی کانفرنس ہوئی تھی, اور یہ بلوچستان سے بھی لنکڈ اپ ہے معاملہ. دیکھیں دنیا کو بلوچستان میں ہی دہشت گردی کیوں کرنی ہے؟ جہاں سیکٹیرینزم ہے پورے پاکستان میں ختم ہوگی, یا کوئٹہ میں آپ کو ملے گی, یا آپ کو گلگت میں تھوڑی بہت ملے گی. اور گلگتی بھی سمجھدار ہے, لٹریسی ریٹ اچھا ہے, انہوں نے ختم کر دی. کیونکہ ایک علاقے سے آپ کا گوادر سے سی پیک سٹارٹ ہو رہا ہے, ایک علاقے میں جا کے آپ کا خنجراب میں جا کے ختم ہو رہا ہے. اچھا, انہی دونوں علاقوں کو ڈسٹرب کرنا تھا. اچھا, اب میں آپ کو تھوڑا سا اس طرف لے کے آتا ہوں. ہماری اکانومی بہتر ہو جائے گی اگر سی پیک صحیح طریقے سے چل جاتا ہے. اکانومی بہتر ہو جائے گی, ہم قرضوں سے پاک ہو جائیں گے. قرضوں سے پاک ہو جائیں گے تو ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ دیں گے کہ جناب میری بیٹی تمہارے پاس ہے, 22-24 سال سے 8% کی واپس کرو. اس کو لنک اپ کریں تھوڑا سا حماس والے معاملے سے. G20 کا اجلاس ہوتا ہے ہندوستان میں, وہ کہتے ہیں کہ جی فرام ہندوستان ٹو اسرائیل ہم لوگ پورا ایک روڈ میپ بنائیں گے جس میں 6 اسلامی ممالک انکلوڈنگ سعودی عرب بھی آئے گا. All of them were trying to, they were almost convinced to accept Israel. اور پاکستان پہ بھی پریشر امپوز کیا جا رہا تھا. بڑے بڑے ہمارے نام نہاد ڈیفنس اینالسٹ بھی ماضی میں اس میں بولتے رہے, اور باقی اینکر پرسن بھی بولتے رہے کہ جب عرب کر لیں تو ہمیں کیا تکلیف ہے. تکلیف ہے ہمیں, اس پہ کسی اور دن ڈسکس کریں گے. اچھا, the moment
they were trying to start that project, Hamas attacked Israel. اگر پاکستان کی معیشت آج بچی ہے تو اس میں کریڈٹ دیں فلسطینیوں کو. وہ اپنی طرف سے تو جو جنگ لڑ رہے ہیں وہ امت مسلمہ کا فرض کفایہ عطا کر رہے ہیں اکیلے. میرا خیال ہے کہ اب اسرائیل کھل کے ہمارے اگینسٹ آئے, ہندوستان کے ساتھ مل کے, اس سے اب جواب دینے کا بھی وقت آنا چاہیے. جو کنٹریز اس کے اگینسٹ لڑ رہی ہیں ان کو بھی سپورٹ کریں. یہ ایک دو ملکوں کی جنگ نہیں ہے, دو نظریات کی جنگ ہے, اور جہاں جہاں ان کو نقصان پہنچ سکتا ہے ہمیں انہیں پہنچانا چاہیے. ان کے پیچھے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جو لابیز بیٹھی ہوئی ہیں, ان کو بھی نقصان پہنچانا چاہیے, ان کو جواب دینا چاہیے. شہیر, آپ نے ابھی اپنی گفتگو میں بات کی کہ ہم سی پیک اور گوادر کی وجہ سے ہی یہ چیزیں جو ہے ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن آپ کہتے ہیں ایک طرف تو یہ وہ منصوبے ہیں جو پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے, تو کیا صرف ایک یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے بھارت دیگر جتنی بھی ایجنسیز ہیں وہ بلوچستان کے اندر پراکسی کر رہی ہیں, اور اس پراکسی میں جتنے بھی واقعات ہوتے ہیں اس میں عام ایک مزدور یا ان کا بچہ مارا جاتا ہے, تو اس میں ابھی حکومت پاکستان کو, ہماری آرم فورسز کو کیا کرنا چاہیے؟ کیسے ہم اپنے جو قومی اثاثے ہیں, آیا وہ سی پیک کی صورت میں ہوں, ریکیڈک کی صورت میں ہوں, سینڈک ہو, کچھ بھی ہوں, ان کو ہم کیسے بچا سکتے ہیں؟ دیکھیں, میں آپ کو تھوڑا سا 2-3 چیزوں کو ہمیں کور کرنا پڑے گا, تھوڑا سا آج کھل کے بات کرتے ہیں. سب سے پہلے تو وائٹ کالر کرپشن ختم کی جائے, جو بیوروکریٹس کی مد میں ہو رہی ہے, جو وڈیروں جاگیرداروں کی مد میں ہو رہی ہے. او جی ڈی سی کا, پی او ایل کا, پی پی ایل کا, رائلٹی کا پیسہ جو بلوچستان کے اوپر لگنا چاہیے وہاں کا وڈیرا کھا رہا ہے. 6 مرتبہ آپ کے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کاغذات میں لکھے جاتے ہیں لیکن وہ سڑک پہ نظر نہیں آتے. تیسری چیز یہ ہے کہ کرنا کیا چاہیے, سیدھا سیدھا جواب دینا چاہیے. آپ ہندوستان کے اندر انریسٹ کریٹ کر دیں, جس طریقے سے وہ یہاں کر رہا ہے وہ بلوچستان سے بالکل پیچھے ہو جائے گا. ہمارے بچے یہ چیز کرنے سے بھارت جو ہے وہ باز رہے گا, وہ بالکل باز رہے گا. جب تک ہم لوگ ان کی بجا کے رکھتے تھے نا, بارامولہ میں اور پونچھ میں اور سری نگر میں, ہر دوسرے دن ان کے 12-14 بندے جو مردار ہوا کرتے تھے ہندوستانی فوجی, ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی فریڈم فائٹرز کے ہاتھوں, کیونکہ وہ ہماری زمین ہے جی, وہ ہماری زمین پہ قابض ہے, ہمارے پاس پورا رائٹ ہے اپنی زمین کو ڈیفینڈ کرنے کا, اپنی دھرتی کو ڈیفینڈ کرنے کا. تب تک بالکل سکون تھا پاکستان میں. جب ہم لوگ جناب دنیا کو امپریس کرنے کے چکر میں ہم نے اپنے مجاہدین کو دہشت گرد کہنا شروع کر دیا, ہم نے ان کو پابند سلاسل کرنا شروع کر دیا, اپنے ہی بچوں کو اٹھا کے سی ٹی ڈی کے حوالے کرنا شروع کر دیا کہ یار یہ کیوں وہاں جا کے جہاد کی باتیں کر رہے ہیں. اس دن سے بلوچستان بھی تباہ ہونے لگا, اس دن سے کے پی کے بھی تباہ ہونے لگا. کیوں؟ کیونکہ ہندوستان کو پورا موقع مل گیا کہ اب وہ اندر کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, وہ ابھی آ کے آپ کے لیے پنگا لے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ کل دا کلر بیفور ہی کلز یو. یہ تو آپ کو اسٹریٹ فارورڈ آپ نے بات کر دی ہے, لیکن جیسے آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنے تمام معاملات ایویڈنس کے سامنے رکھے بھی ہیں, لیکن کہاں سے وہ سب چیزیں, کس راستے سے, کسی تو راستے سے, زمینی راستے سے وہ جتنی بھی جہاں پہ پراکسیز ہیں جو ان کی نام نہاد تنظیمیں بنی ہوئی ہیں ان تک پہنچتے ہیں, تو کیا کوئی ایسا راستہ نہیں ہے کہ ہم ان راستوں کو پہلے بند کریں؟ میں آپ کو بتاؤں, وہ راستہ ایران اینڈ افغانستان ہے جہاں سے بارڈر ٹچ ہوتا ہے. کہاں فیلئر تھا کہ انڈیا being a Hindu state, it has good influence in Iran and Afghanistan, and we being a Muslim state, we have no influence in both of the countries. کوئی تو فیلئر تھا نا, اس روٹ کاز پہ پہنچے کہ we are a nuclear state. اگر آج ایران تڑیاں دکھا رہا ہے اور آنکھیں دکھا رہا ہے امریکہ کو, ہمارے سر پہ دکھا رہا ہے, ہم نے کوئی نہ کوئی مہربانیاں کی ہیں امریکہ کو راضی کرنے کے لیے. کیو خان کو بھی سولیٹری کنفائنمنٹ پہ بھیج دیا تھا, بٹ the reality is, the fact is کہ ایران اگر ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہم نے کہاں غلطیاں کی ہیں, ہمیں ماننا پڑے گا. اغوانی امریکہ کا جنرل آفسر اپنے سی این این پہ بیٹھ کے خود کہتا ہے کہ ڈو ناٹ کال امریکہ سپر پاور, کال پاکستان اے سپر پاور, کیونکہ ہم لوگ افغانستان میں 20 سال اپنی شکست خوردہ ہو کے 20 سال کی کاروائی کے بعد نہ جاتے اگر پاکستان ہمارے ساتھ دوغلی پالیسی نہ رکھتا. پاکستان پلیڈ ود اس. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم افغانیوں کو بھی بتائیں کہ کم از کم, اور ایرانیوں کو بھی بتائیں کہ اتنی حیا کر جاؤ جتنی ترکوں نے کی ہے. 1920 کی تحریک خلافت میں ہم لوگوں نے اپنی عورتیں بھیجی تھیں جو نرسنگ کا کام کرتی تھیں اور مرہم پٹی کرتی تھیں وہاں کے مجاہدین کا انگریز راج کے اگینسٹ. 1920 کی دہائی میں ہم لوگوں کی عورتوں نے اپنے زیورات اتار کے سلطنت عثمانیہ کی بقا کے لیے بھیجے تھے, اور لوگوں کے پاس جتنا کوئی زمینیں تھی وہ بیچ کے انہیں دے دیا. انہوں نے حیا کیا کیا؟ بہن آپ کو حیرت ہوگی,
سلطان عبد الحمید غازی نے جب جیوز نے اور برٹشرز نے قبضہ کر لیا ترک کے نیشنل بینک پہ، وہ مقروض ہو گئے تھے تو قرضے اتارنے کے لیے بھی ہم نے رول پلے کیا بر صغیر کے مسلمانوں نے. وہ جب قبضہ ہوا نا بینک پہ تو سرنگ کھودوائی اس نے، اور اس نے کہا ایک باکس ہے، آپ نے وہ نکال لینا ہے اور اس کو جلا دینا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم جلا دیں گے. انہوں نے اپنے جاسوس بھیجے سلطان عبد الحمید نے. اس نے کہا باقی بینک کو فکر نہ کرو، اس میں جتنا لاکھوں کروڑوں اربوں کی مالیت کا سونا یا جو کچھ پڑا ہوا وہ تو یہ لوگ لے جائیں گے کیونکہ قبضے میں ہم آ چکے ہیں. ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جب انہوں نے جا کے وہ باکس کھولا جس کی طرف سلطان عبد الحمید نے اشارہ کیا تھا، وہ جاسوس جب وہ باکس کھولے وہ رو پڑے. اس میں لکھا ہوا تھا جناب سلطانہ بی بی 10 روپے، اچھا عظمت خان مطلب سب نے اس کے اندر کنٹریبیوشن کی، جس کے بعد جتنی حیثیت تھی. اچھا اس نے جلوایا کیوں؟ اس نے سونے ہیرے جواہرات جو کسی بڑے بکسوں میں تھے وہ بھی تو لے کے آ سکتا تھا نا. اس نے کہا ان کو جلا دو کیونکہ یہ ثبوت اگر برطانیہ کے پاس پہنچ گیا وہ ان کو قتل کر دے گا جو بر صغیر میں میرے مسلمان بھائی ہیں. ان ترکوں نے، ان آذربائیجان والوں نے، وہ کلبز میں جانے والے مسلمانوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے اس جنگ میں. دین کے ٹھیکیدار اب بھی نیوٹرل بیٹھے ہوئے تھے. ان کو میں واضح پیغام دیتا ہوں، ہم یہ جنگ جیتے ہیں تمہارے ساتھ یا تمہارے بغیر، آگے بھی جیتیں گے، لیکن تاریخ میں کوفے والوں میں شمار پھر تم لوگ ہوگے. یہ کام نہ کرنا اور پھر ساری زندگی ایسے لوگ گالیاں کھاتے. آخری پیغام بلوچستان کے لیے کیا دیں گے کہ آج اگر فار ایگزامپل آج یا کل میں ہو سکتا ہے، ہمارے ذرائع کے مطابق انفارمیشنز بھی آ رہی ہیں کہ بلوچستان میں اب ہمیں آپریشنز کے علاوہ کوئی جو ہے چارہ دکھائی نہیں دیتا، آپریشن کرنا ہی پڑے گا. کیا آپریشن ہر جگہ ہوتا ہے، کے پی میں بھی ہوا، پنجاب میں ہم پہ آپریشن ہوا. ٹو بی ویری فرینک، ہم آئی ڈی کارڈ، پاسپورٹ، بینک اکاؤنٹ سب کچھ میرے بھی سیلز رہے. دہشت گردی، اشتعال انگیزی، کار سرکار میں مداخلت کے پرچے ہم پہ بھی انہی باتوں کی وجہ سے، کیونکہ ہم تب جو سچ بولتے تھے وہ کڑوا لگتا تھا، اب وہ سچ میڈیا پہ آپ کے آفیشلز آ کے بول رہے ہوتے ہیں. آج تو ماشاءاللہ شمبے کو بھی لے آئے اور اس نے آ کے سارا کچھ بتا دیا. نہیں میں آپ کو بتاؤں حل یہی ہے کہ دہشت گرد سے کوئی مذاکرات نہ کریں. پہلے ہوتے میں مانتا تھا، میں کہتا تھا، میں لڑتا تھا اپنی اسٹیٹ سے کہ مذاکرات کریں، شاید آ جائیں واپس، شاید پہاڑوں سے اتریں، لیکن not at the cost of my children, not at the cost of those مزدورز جو کہ اپنے علاقے میں انہیں کچھ نہیں ملا اور یہاں کانوں میں کام کر رہے ہیں. اور میں اپنے بلوچ بھائیوں سے، دلیر بھائیوں سے ایک ہی بات کہتا ہوں کہ ان کے آئی ڈی کارڈ چیک کرنے سے پہلے سرائکیوں کے، پنجابیوں کے، کشمیریوں کے، اپنے وڈیروں کے آئی ڈی کارڈ چیک کر لو جن کے ملتان میں، کوئٹہ، کینٹ میں اور کراچی میں گھر ہے، اور ان سے پوچھ لو کہ ہماری رائلٹی کا پیسہ تمہاری جیبوں میں آیا اور یہ گھر کیسے بنے. تو میرا خیال ہے بلوچستان ترقی کر جائے گا. اور آخری پیغام بی ایم سی کے، بیوٹمس کے، لاس بیلا یونیورسٹی کے، تربت یونیورسٹی کے نوجوانوں کے لیے کہ جمہوری جد و جہد سٹارٹ کرو، پالیٹکس میں آؤ. جب تک آپ لوگ پارلیمان میں نہیں پہنچو گے تب تک کوئی بلوچستان کا، پورا پاکستان کا بھی ترقی نہیں کر سکتا. اور میں تمام یونیورسٹیز کے نوجوانوں کو کہتا ہوں پریکٹیکل پالیٹکس میں آؤ. جس طرح آل انڈیا مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن نے ساتھ دیا جناح کا، جناح کے حقیقی وارث تعلیمی اداروں سے ہی نکلیں گے. جس طریقے سے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے کردار ادا کیا تھا، اب پاکستان کی یونیورسٹیز نے اپنا کردار ادا کیا. تھینک یو سو مچ شہیر کہ آپ نے اپنا وقت دیا. ہم نے بہت تفصیل کے ساتھ سے ساری گفتگو کی اور بتایا کہ کس طرح سے بھارت جو ہے آج تو ایویڈنس بھی سامنے رکھ دیے گئے ہیں کہ کیسے بھارت جو ہے ایک پوری منوپلی کے تھرو کس طرح سے پراکسیز کر رہا ہے اور کس طرح سے ہماری عوام کو، انسنٹ بچوں کو مار رہا ہے. اس میں بلوچستان کی عوام کو بھی ساتھ دینا ہوگا اور ہم سب کو مل کے جو اپنی ہماری جنگ ہے، ہماری جد و جہد ہے، تو ہمیں سب کو مل کر لڑنا ہوگا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.